اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا بھی نہیں، او تفریضوا لہن فریضۃ، اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر، ومتعوہن، اور خرچہ دو انہیں، علی الموسع قدرہ، مقدور والے اپنی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ خرچہ مناسب طریقہ پر ہونا چاہیے، حقا علی المحسنین، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ، اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، وقد فرضتم، اور مقرر کر چکے تھے، لہن فریضۃ، ان کے لیے مہر، فنصف ما فرضتم، تو نصف مہر ادا کر دو جو تم نے مقرر کیا ہے، الا مگر ان یعفون، اگر وہ اپنا حق معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، ان تعفو وان تعفو، اور اے مردو اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، تو یہ بہت ہی قریب ہے تقوی سے، ولا تنسبوا الفضل بینکم، اور نہ بلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا، اور کھڑے رہا کرو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین، عاجزی کرتے ہوئے، فإن خفتم، پھر اگر تم کو ڈر ہو، فرجالا، دشمن وغیرہ کا، اور رکبانا، تو پیادہ یا سوار جیسے بھی بن پڑے، فإذا آمنتم، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما علمکم، جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون، وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجاً، اپنی بیویاں، وصیتاً، وصیت کر جایا کریں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، کہ انہیں خرچ دیا جائے 1 سال تک، غیر اخراج، اور نہ نکالا جائے انہیں گھر سے، فإن خرجن، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا، وہ جو بھی کریں اپنے لیے، فی انفسہن، اپنے معاملہ میں، مناسب، من معروف، مناسب طور پر، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست حکمت والا ہے، وللمطلقات، اور اسی طرح جن کو طلاق دی گئی، متاع بالمعروف حقا، ان کو خرچ دینا چاہیے مناسب طور پر، علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر، کذالک، ایسے ہی طرح، یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، آیاتہ، تمہارے لیے اپنے احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 کی، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے انہیں نہ چھوا ہو۔ آیت میں مہر کے چند مسائل کا بیان ہے۔ حق مہر، جس عورت کا حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا، پھر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی گئی، تو مہر لازم نہیں ہوتا، مگر اس صورت میں اگر حلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو مہر مثل دینا واجب ہے، بشرط کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو۔
اگر حلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو 3 کپڑوں یعنی کرتا شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک جوڑا دینا واجب ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں اسی کا بیان ہے، اگر جوڑے کی جگہ اس کی قیمت دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ علی الموسع قدرہ، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق مہر دینا لازم ہے۔ امیر و غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق مہر دینے کا حکم ہے، یعنی اگر مرد اور عورت دونوں مالدار ہوں تو جوڑا اعلیٰ درجے کا ہو، اگر دونوں محتاج ہوں تو جوڑا معمولی درجے کا ہو، اور ایک مالدار اور ایک محتاج تو جوڑا درمیانے درجے کا ہوگا۔ ان طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور اگر تم نے عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو۔ اس آیت میں 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا۔ اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو بھی جائز ہے۔ شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تو بھی جائز ہے۔ شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا تقوی و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہے تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولیں۔ آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی تصور و اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم ظلم و زیادتی سے بچو اور فضل و احسان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے تاکید سے یہ فرمایا ہے۔ نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے، ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے، لہٰذا کھڑے ہونے کے لیے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو۔ والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے مر جائیں۔ ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے ہاں رہ کر نان و نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 یعنی آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کیا گیا، لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔